بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی گفٹ ہبہ یا تملیک، جو کوئی شخص گفٹ دینے والا، ہبہ کرنے والا، واہب جو ہے مرض الموت کی صورت میں دیتا ہے، مرض الموت کی حالت میں دیتا ہے۔ موت قریب ہونے کے خیال سے دیا گیا ہی ہبہ یا گفٹ یا تملیک بنیادی طور پر اس شرط کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کہ یہ ہبہ اس شخص کی موت کے صورت کے اندر ہی مؤثر ہوگا۔ اس حوالے سے سیکشن 191 سکسیشن ایکٹ 1925 جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے، اور مرض الموت کے دورانیے میں کیا گیا ہبہ کے کچھ انگریڈینٹس واضح ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہبہ کرنے والے نے مرض الموت کی حالت میں ہبہ کیا۔ دوسری بات، وہ جائیداد جو مرض الموت کی حالت میں ہبہ کرنے والا ہبہ کرنا چاہ رہا ہے وہ لازمی طور پر ہبہ کے ذریعے منتقل کرنے کے قابل ہو۔ تیسری بات، ہبہ کرنے والا ایسا بیمار ہو کہ اس کو اس بیماری کے باعث موت کی توقع ہو کہ میں اس بندے نے مر جانا ہے، اس کو یہ پتہ ہو، خطرہ ہو، خدشہ ہو، اندیشہ ہو۔ اس کے بعد جس کو وہ ہبہ دے رہا ہے اس کو وہ جائیداد کا قبضہ دیا، ڈیلیوری آف پوزیشن ہو۔ اور یاد رکھیے پانچویں چیز کہ ہبہ کرنے والے کی مرض الموت کے دورانیے میں جو ہبہ کر رہا ہے اس کی بیماری سے صحت یاب ہونے کی صورت میں ہبہ ڈیورنگ مرض الموت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا، غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کو یہ خدشہ تھا کہ میں مر جاؤں گا اور میں اپنی پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے ہبہ کر جاؤں تو، اور وہ تندرست ہو گیا ہے، تو مرض الموت کے دورانیے میں کیا گیا ہبہ جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1991 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1847 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ بنیادی طور پر مرض الموت میں کیا گیا ہبہ جو ہے وہ اس موت کی صورت میں، اس بیماری کی نتیجے میں، یا اس بیماری کے نتیجے میں کوئی اور بیماری لگ جائے اور بندہ مر جائے، دین وہ مؤثر ہوگا۔ لیکن پریزمپشن یہی ہے کہ مرض الموت کا ہبہ تبھی مؤثر ہوگا جب بندہ اس بیماری سے یا اس کے نتیجے میں ہونے والی کسی بیماری کے نتیجے میں مر جائے گا۔ یہ بات پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ پیج 143 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور مرض الموت میں کیا گیا ہبہ جو ہے ایک ویلڈ گفٹ نہیں ہوگا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2001 سی ایل سی پیج 1804 میں، اور 2004 وائی ایل آر پیج 690 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پی ایل ڈی 1991 لاہور ہائی کورٹ پیج 433 میں، اور 2007 اپیل کیسز پیج ہے 957 میں۔ اور ایک بڑی اہم ججمنٹ ہے جس میں واضح کیا گیا کہ ایک بندہ جب مرض الموت میں گفٹ کر رہا ہے تو بنیادی طور پر اس گفٹ کو ول تصور کیا جائے، گفٹ نہ تصور کیا جائے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا پی ایل ڈی 1956 پشاور ہائی کورٹ پیج 5 کے اندر۔ اب اس بات کو مارٹل النس جو ہے، مرض الموت جو ہے، از اے میلڈی when it incapacitates the sufferer from attending the ordinary avocation۔ اس کو موت کا خدشہ ہو اس وقت میں کیا گیا گفٹ مرض الموت کا گفٹ ہوتا ہے۔ پی ایل ڈی 1955 لاہور ہائی کورٹ پیج 191 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس میں واضح کیا گیا کہ اگر ایک بندہ بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو 1/3 تک تو وہ گفٹ اس کی ٹوٹل پراپرٹی کا
ویلڈ ہوگا اور ادروائز ویلڈ نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ اس کے دوسرے جو گواہان دوسرے جو وارثان ہیں وہ 1/3 سے کچھ زیادہ دینے پر رضامند ہو جائے۔ اس بات کو انپٹ کیا گیا پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ پاکستان پیج 143 میں، اور اس کو بنیادی طور پر مرض الموت کا جو گفٹ ہے اس کو ٹیسٹیمنٹری ڈسپوزیشن، اس کو وصیت کہا گیا، ایک وصیت کی طرح ہے، اور اس بات کو پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 173 میں واضح کیا گیا، اور واضح کیا گیا کہ اگر ایک بندہ ذہنی طور پر بیمار ہے، جسمانی طور پر بیمار ہے اور دماغ کی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ویلڈ آفر کر رہا ہو، تو پھر گفٹ کس چیز کی ہوگی؟ آفر کا جو معاملہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پی ایل ڈی 1964 پیج سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 143 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 143 اور 2007 اپیل کیسز پیج 957 جو ہے اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور جب مرض الموت کا عذر ثابت کرنا ہے، عذر لے رہا ہے ایک پارٹی کے جو گفٹ کرنے والا تھا اس نے مرض الموت میں گفٹ کیا ہے تو اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 173 جو ہے وہ واضح کر دی ہے، اور پی ایل ڈی 1967 لاہور ہائی کورٹ پیج 613 جو ہے اس بات کو واضح کر دیتی ہے، اور یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مشکوک سا گفٹ ہوگا وہ، اگر وہ ثابت نہیں بھی کیا جا سکتا یا ثابت ہو بھی جاتا ہے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ مشکوک ہی رہے گی، کیونکہ ایک بندہ جو خود دوسروں کی ڈسپوزل پہ ہے وہ کہاں سے ایک اچھی آفر کر سکتا ہے، یا پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ وہ کام تو نہیں کر رہا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا NLR 1986 اپیل کیسز پیج 294 میں، اور پی ایل جے 1996 پشاور ہائی کورٹ پیج 168 میں، اور 2007 اپیل کیسز 957 پیج میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2006 اپیل کیسز پیج 672 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور واضح کیا گیا کہ مرض الموت کے دورانیے میں جو کیا گیا گفٹ ہے یہ ایک وصیت کے طور پہ لیا جائے، کیونکہ بندہ اب دوسروں کی ڈسپوزل پہ تھا، وہ ایک ویلڈ آفر کیسے کر سکتا تھا۔ 2006 CLC پیج 819 کے اندر اس کو واضح کیا گیا، اور 2006 CMR پیج 940 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور ایک بڑا اہم کیس ہے، اس میں واضح کیا گیا کہ اگر گفٹ ڈیورنگ مرض الموت جو ہے وہ ٹیک افیکٹ بھی ہو جاتا ہے، ثابت بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی 1/3 کی حد تک افیکٹ رکھے گا، 1/3 سے زیادہ افیکٹ نہیں رکھ سکتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کے جو وارثان ہیں وہ خود رضامند ہو جائیں، خود راضی ہو جائیں۔ اس بات کو 2005 PSC پیج 1197 میں واضح کیا گیا، اور 2011 SCMR پیج 53 اس بات کو واضح کرتی ہے، اور 2003 MLD پیج 185 میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ مرض الموت کے دورانیے میں جو کیا گیا گفٹ ہے وہ بنیادی طور پر 1/3 حصے تک تو اثر رکھے گا اگر ثابت ہو جاتا ہے، ادروائز کمزور ہی معاملہ ہے، کمزور ہی شہادت ہے، اور ایک مشکوک سا معاملہ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض معاملات میں بعض کیسز میں اس کو ٹیسٹیمونیل ڈسپوزیشن کہا گیا، اس کو ول کہا گیا، وصیت کہا گیا۔ تو چند باتیں تھیں ایک کیس کی پوزیشن میں یہ مجھے ڈسکس کرنا پڑا، تو میں نے کہا کہ مجھے ڈسکس کرنا پڑا ہے تو شاید بہت سے دوستوں کو بھی یہ بات ڈسکس کرنی پڑ جائے، تو کیوں نہ آپ سب دوستوں سے شیئر کر لیا جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔